اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں پروگرام سوال آپ کے لے کر۔ اس پروگرام میں آپ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم اپنے عالم دین کے ذریعے آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات دلواتے ہیں۔ مومنین آپ ہمارا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9336710071۔ آپ ایک بار پھر سے نمبر نوٹ کریں 9336710071۔ اس نمبر پر آپ اچھے اچھے سوالات ارسال کر سکتے ہیں جن کے جوابات آپ کو ہمارے عالم دین دیں گے۔ آج ایک بار پھر سے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ ہمارے درمیان ایک بار پھر سے موجود ہیں، جو آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینی چینل کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور جو اس ہفتے کے نئے سوال ہمارے پاس آئے ہیں ہم چاہیں گے کہ اپنے اس پروگرام میں اپنے ناظرین کے لیے ان کے جوابات آپ دیں۔ ارشاد بسم اللہ۔ پہلا سوال ہم شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں، یہ جناب احمد عباس گورکھپور سے ہیں، اور آپ نے سوال بھیجا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ احمد عباس صاحب نے سوال بہت اچھا کیا ہے۔ جی، زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب جہاں تک اس کا تعلق ہے تو احادیث اور روایات میں زیارت عاشورہ کا بہت ثواب جو ہے وہ درج ہے۔ اچھا، زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر جو ہے وہ ثواب ہے۔ خود اس زیارت کے پڑھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بہت تاکید کی ہے۔ چونتی مفاتیح الجنان میں ایک واقعہ ہے سید رشتی کا، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روز زیارت عاشورہ پڑھے ہو کی تلاوت کرے۔ ہمارے بعض علماء کے ایسے جو ہے وہ واقعات بھی ہیں کہ انتقال کے بعد وہ اپنے کسی خاص دوست کے خواب میں آئے، اچھا، اور جب ان کے دوست نے پوچھا کہ تم مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے، کس عمل نے مدد دی، اچھا، قبر میں اور ان مراحل میں، یعنی کون سا عمل زیادہ کام آیا تمہارے؟ جی، اور اس دنیا میں آپ آنا چاہتے ہیں دوبارہ یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جس عمل نے ہمیں یہاں کام دیا وہ زیارت عاشورہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں زیارت عاشورہ زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اتنی یعنی زیادہ مجھے افسوس ہے کہ کبھی کبھی زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھ پاتا تھا، اچھا، تو اس کی وجہ سے مجھے افسوس ہے۔ جی، اور انسان کو زیارت عاشورہ جو ہے فشار قبر اور قبر کی تاریکیوں سے جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ رزق میں برکت، عمر میں برکت، ساتھ ساتھ اگر انسان زیارت عاشورہ پر مداومت کرے اور پابندی کرے تو انشاءاللہ اس کے بہت سے مشکلات زیارت عاشورہ کے پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں، اور بہت سی مصیبتیں خود بخود جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں زیارت عاشورہ۔ تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ اپنے ورد میں زیارت عاشورہ پڑھنے کو شامل کر لیں۔ البتہ جہاں تک وقت ہے، وقت کا سوال ہے، تو وقت بہترین مناسب وقت چاشت کا وقت مانا جاتا ہے، یعنی سورج جب طلوع ہو اور تھوڑا سے اوپر پہنچ جائے تقریباً 9-10 بجے، جی،
تو اس وقت زیارت عاشورہ پڑھنے کا زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے کہا گیا. لیکن اگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے, آفس جانا ہوتا ہے یا اور بھی کام اس کو زیادہ ہے, تو صبح کی نماز کے وقت اس وقت ہی بعد از نماز جو ہے وہ زیارت عاشورہ اپنی تعقیبات میں شامل کر لیں اور روز پڑھ لیا کریں. اور روز پڑھنے کے لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ جو 100 بار لعن اور 100 بار سلام ہے اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک ہی بار جو ہے وہ پڑھ لیں پوری زیارت وارثہ. تو لیکن یہ کہ زیارت عاشورہ روز جو ہے وہ تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی ہے جو بہت ثواب, اور اس کے اثرات انسان کی دنیاوی زندگی پہ, اخروی زندگی پہ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن دنیاوی زندگی پہ اس کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے بعض اعمال یا بعض مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے یا بعض مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے, اور انہوں نے زیارت عاشورہ نیت کے ساتھ یہ میرا کام ہو جائے یا یہ نیت مانی اس کی کیا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ پڑھیں گے, تو اس نیت سے زیارت عاشورہ کی تلاوت کی تو الحمدللہ خدا عالم نے ان کی مشکلات کو حل کر دیا, مقدمات میں جیت گئے, کامیابی حاصل ہوئی. تو بہت ہی جسے کہیے زیارت عاشورہ کی علماء نے بہت تاکید کی ہے. یعنی کہ کوئی مراد بھی اگر کسی کو ماننا ہے تو وہ جو ہے نیت کر لے کہ زیارت عاشورہ. تمام مومنین کو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے. بہترین عمل ہے ائمہ معصومین کی تولا اور تبرہ کے لیے, بہترین عمل ہے. تو میں بار بار یہی تاکید کر رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات جتنے بھی ناظرین ہیں, ابھی سے اگر آپ نے ابھی نہیں پڑھ رہے تھے ابھی تک, تو آپ ابھی سے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. ایک وقت معین کر لیں, اگر دن میں نہیں ہے تو رات میں نماز عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. پہلے کہ بہتر ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھیں. تو یہ اپنی تعقیبات میں شامل کر لیں, بہت اچھا عمل ہے, بہت اچھا عمل ہے. انشاءاللہ خداوند عالم جو اس کی برکت سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت ساری مشکلات انشاءاللہ حل کر دے گا. یعنی کہ ہم مومنین سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور دیگر جو ہے نماز کے بعد زیارتیں پڑھتی ہیں, تو تھوڑا سا وقت نکال کے زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے. بے انتہا ثواب ہے, بہت ثواب ہے, بہت فضیلت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ بھی ضرور پڑھیں گے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں. یہ جناب علی حسنین عارف بہرائچ سے ہیں, اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر ہمیں حج پر جانا ہے اور خمس نہیں نکالا ہے یا بھول گئے تو کیا ہمارا حج صحیح ہوگا؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ دو طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ کے خمس نہیں نکالتے ہیں, اور جب وہ حج اور زیارات پہ جانے لگتے ہیں تو بس صرف اتنے پیسے میں کہ جتنے میں حج اور زیارات ہو رہی اس کا خمس نکالتے ہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا خمس نکال دیا میں نے تو یہ کافی ہے. دیکھیے اصل میں خمس جو ہے وہ سال میں ایک بار واجب ہوتا ہے, اور انسان کی بچت پہ جو سال بھر خرچ کے بعد بچا ہے اس پہ خمس واجب ہے. اگر انسان خمس کا پابند ہے, وہ ہر سال تاریخ آنے پر وہ خمس نکالتا ہے, تو درمیان میں حج و زیارت کے لیے خمس نکالنا واجب نہیں ہے, بلکہ آپ کا جسے کہیے حج و زیارت کا جو بھی خرچ ہے وہ درمیان سال کے اخراجات میں شمار ہو جائے گا, اور وہ گویا خمس نکلے ہوئی ہی مال سے جو ہے آپ کا حج و زیارت ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی جو پابند ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ درمیان سال میں حج کرے زیارت کرے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر حج و زیارت سے پہلے خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو وہ نکال دے گا, آج بات ٹھیک ہے. جی بعض افراد ہوتے ہیں جو خمس نہیں نکالتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس میں صرف حج اور زیارت کے پیسہ جتنا خرچ ہو رہا ہے اس میں خمس ہوگا. ایسا کوئی اسلام میں قاعدہ اور قانون نہیں ہے, اور یہ خمس نکالنا شمار نہیں کیا جائے گا. اور اگر انسان خمس نہیں نکالے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کی قبولیت جو ہے وہ خمس کے نکالنے پہ موقوف ہے. اگر خمس نکالا گیا تو اعمال قبول ہوں گے, اور اگر خمس نہیں نکالا گیا بغیر خمس نکلے ہوئے مال سے آپ حج کریں, زیارت کریں, یا ان کپڑوں میں جن سے مثلا جن میں خمس نہیں نکلا ہے ان پیسوں سے کپڑا بنائیں, اس سے نماز پڑھیں, کچھ بھی کریں, وہ اعمال قبول نہیں ہیں. لہذا خمس نکالنا ضروری ہے,
اور نکالنے کا وہی طریقہ کیا ہے کہ سال میں ایک بار جو بچت ہے اس میں خمس نکلے گا. یہ الگ سے جو مومنین ایک نیا طریقہ بنائے ہوئے ہیں. خمس سال بھر نہیں نکالیں گے, زندگی بھر نہیں نکالیں گے, اور صرف حج جانے کے لیے خمس نکال لیں حج والے پیسے میں, یا زیارت جانے کے لیے زیارت والے پیسے میں. ایسا شریعت میں کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں, اور یہ خمس نہیں مانا جائے گا, یہ قبول بھی نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وقت جب تاریخ ان کے سال میں ایک بار ہے, جب وہ تاریخ آ جائے اس میں وہ پابندی سے خمس نکالیں. اور اگر ابھی تک نہیں نکالا ہے, اب چاہتے ہیں کہ حج کرنے یا زیارت کرنے جانا, حج کرنے جا رہے ہیں, تو پھر جتنی دارائی ہے, جتنا اب تک کمایا ہے, اس سب کا حساب کریں, اور حساب کرنے کے بعد حج جانے سے پہلے خمس نکال دیں, پھر حج کے لیے پیسہ جمع کریں. یا اگر حج کے لیے پیسہ جمع کر دیا ہے تو اس کو بھی تمام دارائی میں جو ہے شمار کر کے اور پھر خمس نکال لیں, پھر حج پہ جائیں, تو یہ قبول ہوگا. اور اگر چاہیں صرف ہم 2 لاکھ میں یا 3 لاکھ جو حج میں لگ رہا ہے صرف اس میں خمس نکال دیں, تو وہ خمس نہیں مانا جائے گا. اصلاً شریعت میں کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں. تو بھولنے کا کوئی سوال نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھول گئے, بھولنے, اگر کوئی شخص سال میں پابند ہے خمس کا, تو اس کی جب تاریخ آئے گی وہ تاریخ میں وہ تب نکالتا ہے, وہ نکالے گا, نکال لے گا, اس میں بھولنے کا کوئی سوال نہیں. یہ بھولنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر خمس نہیں نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس صرف ہم حج کرتے وقت حج کے پیسے میں خمس نکال دیں. تو آپ چاہے اس موقع پہ پیسہ خمس کا نکالیں اور چاہے نہ نکالیں, یہ خمس میں شمار ہی نہیں ہوگا. اور جب خمس میں شمار نہیں ہوگا تو اسے جو ہے وہ حج قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. حج کی قبولیت خمس کے نکالنے کا بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ محترمہ انیس فاطمہ صاحبہ مظفر نگر سے ہیں, اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اپنی سروس کے ریٹائرمنٹ پر ہمیں جو فنڈ ملا ہے کیا اس پر خمس ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. یقیناً مومنہ نے سوال کیا. یقیناً اس لیے کہ اگر یہ خمس کی پابند بھی ہیں تو جو ان کو سیلری مل رہی تھی اس میں خمس نکالتے گئے, اور وہ فنڈ جو ملتا ہے وہ اسی سیلری سے کٹ کے ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ابھی تک خمس نہیں نکلا تھا. اب وہ جمع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, جب گورنمنٹ نے آپ کو دے دیا, اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا, تو اس پر خمس واجب ہے. جیسے کہ اس میں خمس نہیں نکلا ہے تو اس پر خمس نکالا جائے گا. اور اسی میں ایک چیز اور بھی یہاں پر یہ ہے مولانا صاحب کہ جو بہت سے لوگ جو ہے بہت کافی وقت سے, یعنی 20 سال 30 سال سے خمس ابھی تک انہیں نے نہیں نکالا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ 20-30 سالوں کا خمس نکالیں گے یا کس؟ میں نے یہی کہا نا پہلے مسئلہ, یہی میں نے کہا کہ وہ پورا 20 جب سے انہوں نے ان کے یہاں آمدنی شروع ہوئی, اچھا, تب سے اس دن سے لے کر اور جس دن وہ نکالنا چاہتے ہیں پورا وہ اپنا حساب کریں گے. حساب کرنے کے بعد جو ان کے اخراجات سال بھر کے ہیں اس کو اس میں سے نکال دیں گے, منہا کر دیں گے. مثلا سال میں جو ہے وہ آمدنی 2 لاکھ کی ہو رہی تھی, خرچ سال میں 1.5 لاکھ ہو رہا تھا. 50,000 جو وہ, ہاں, تو 1.5 لاکھ وہ اسی طرح سے ہر سال کا مثلا جو بھی خرچ ضروریات زندگی جو ہیں یا جو بھی زندگی کے لیے یا گھر کے لیے معمولی مثلا جو ہے وہ ایک نارمل خرچ جو ہے یا جو چیزیں خریدی ہیں نارمل, اگر افراط سے خریدا ہے اور اسراف کیا ہے تو وہ پیسہ بھی خمس کے لیے جوڑا جائے گا, سمجھے. لیکن نارمل جو خرچ ہوتے ہیں یا نارمل جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے گھر میں یا اس طرح, وہ سب اخراجات ایک طرف جمع کریں گے کہ مثلا 20 سال میں میرا اتنی آمدنی ہوئی ہے, 20 لاکھ فرضی آمدنی ہوئی ہے, 15 لاکھ فرضی یہ سارے جو ہے وہ سال کے اخراجات ہیں, تو وہ سال کے اخراجات کو منہا کر دیں گے. 5 لاکھ فرضی یہ جو ہے وہ اس میں بچت جو اس میں بچت ہوئی ابھی تک نہیں نکالے, تو 5 لاکھ میں 1 لاکھ خمس نکالیں گے. اور ایک چیز دوسرے ہے کہ ان سب چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مثلا جو یہاں سے سمجھنے میں مشکل ہو, تو جو مقامی عالم دین ہیں اس سے رابطہ کر, اور جو مرجع کرام کے جو وکیل ہیں ان سے تھوڑا سا رابطہ کر لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. جی بالکل بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب انوج کشیپ لکھنؤ سے ہیں, اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے, دہشت گردی کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. دیکھیے, اصلاً اسلام خود لفظ اسلام جو ہے میرے بھائی وہ خود امن و سلامتی کا معنی دیتا ہے. اسلام لفظ سلم سے ہے, عربی میں سلم سے ہے, سین لام میم, اور سلم یعنی صلح و آشتی, سلم یعنی امن و سکون.
اسلام نے قرآن مجید کی تعلیمات میں ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی سلام سے دیا جائے، اور تمہارے سامنے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو پھر اب حق نہیں ہے کہ تم اس پر کوئی الزام لگا کر اس کو قتل کر دو۔ کسی کو بھی، اسلام مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اصلاً ناحق قتل کرنا تو چھوڑیے بلکہ ناحق اذیت دینے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام ایسا امن پسند دین ہے کہ قتل و غارت گری یہ تو الگ چیز ہے، اصلاً کسی کو معمولی تکلیف دینے کو بھی جو ہے وہ دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی، اسلام دین امن و آشتی ہے۔ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو حضرات اس وقت اسلام کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، آتنکواد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو بم سے اڑا دے رہے ہیں، لوگوں کے مال و عزت لوٹ رہے ہیں، ایسے افراد اصلاً مسلمان نہیں ہیں، اور جب مسلمان نہیں ہیں تو ان کی سزا سوائے جہنم کے کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں۔ اسلام میں ایسے لوگ اصلاً مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف اسلام کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈال لی ہے میرے بھائی، ورنہ حقیقت میں ان کے پاس اسلام کے نام کی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اصلاً اسلام کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اسلام کی ان کو ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے، اسلام کی معرفت ہی نہیں ہے، اسلام کا الف بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی اس وقت میرے ناظرین مخاطب ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام دین صلح ہے، دین اسلام دین امن ہے، دین اسلام دین آشتی ہے۔ دین اسلام میں قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام کی احادیث میں بہت سے ایسی احادیث ملیں گی، بہت سے ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں خون، قتل و غارت گری قطعاً نہیں ہے۔ اسلام صرف ایک مرحلے میں جو ہے وہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے کہ جب تم پر کوئی حملہ کرے، تمہاری عزت، تمہاری ناز، تمہاری ناموس، تمہارے مال اور جان پر خطرہ آ جائے، تب تم اپنے ڈیفنس کے لیے جو اسلحہ اٹھا سکتے ہو وہاں پر۔ اور وہاں پہ بھی یہ حکم دیا گیا، یہ تاکید کی گئی ہے کہ جتنا سامنے والا تم پہ ظلم کرے بس اتنا ہی تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ تعدی نہیں کر سکتے ہو، تجاوز نہیں کر سکتے ہو کہ اگر کسی نے جو ہے وہ ایک ضرب لگائی ہے تو تم اس پر 10 ضرب لگا دو، قطعاً نہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جو پیغمبر اسلام کے داماد بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے برحق جانشین اور خلیفہ بلا فصل تھے، جب آپ کو ابن ملجم نے ایک ضربت سے شہید کیا ہے تو آپ نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا کہ چونکہ اس نے ایک ضرب میرے اوپر لگائی ہے، میں تم کو ایک ضرب سے زیادہ قصاص میں اس پہ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ اگر ایک ضرب میں وہ مر گیا تو مر گیا، اگر نہیں مرا، زندہ رہ گیا، تو دوسری ضرب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بتائیے، اسلام یہ اسلام اصلاً جو ہے کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی پہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو اسلام انسان سمجھتا ہے۔ اور جب سب انسان ہیں تو انسانی اعتبار سے کسی کو حق نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے، کسی کا گلا کاٹے اسلام کے نام پر۔ اذان محترم میرے ناظرین اور میرے انوج بھائی، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی گلف میں یا جتنے بھی دہشت گرد ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ گلف میں ہوں، اور جو انسانوں کا خون بلکہ انسانیت کا خون بہا رہے ہیں اسلام کے نام پر، نام بھی عجیب عجیب رکھے ہوئے ہیں، کوئی جیش محمد ہے تو کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے، یہ سب در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے مشن کو بدنام کر رہے ہیں۔ قطعاً آپ ان کو مسلمان نہ سمجھیں، اور اسلام قطعاً کہیں بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا حساب کتاب قیامت میں اور ان کی جو سزا ہے وہ بہت ہی بھیانک سزا ہے۔ ان کی سزا سوائے جہنم کے کوئی اور بچتی نہیں ہے۔
یعنی کہ دہشت گردی سے جو ہے کوئی تعلق نہیں اسلام کا، اور یہ لوگ مسلمان ہی کہنے کے لائق نہیں، مسلمان ہیں ہی نہیں یہ لوگ۔ بہتر ہے اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے۔ یہ جناب علی امام رضوی سیتاپور سے ہیں، اور آپ نے سوال ہمیں بھیجا ہے کہ نماز شب پڑھنے کا سب سے صحیح وقت کیا ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ نماز شب کا جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہترین وقت جو کہ آپ پوچھا ہے وہ وہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے، یعنی آپ اس ایسے وقت اٹھیں کہ آپ کی نماز شب جو ہے وہ صبح صادق سے مل جائے، اذان صبح سے مل جائے، یعنی آپ جو ہے وہ ایک صبح صادق سے 45 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں، 3:30 بجے 4 بجے 4:30 بجے۔ مثلا اس وقت اگر جو ہے وہ نماز کا وقت جو ہے 5:33 ہے، آپ 4:45 بجے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح سے آپ وضو کریں اور بیت الخلاء وغیرہ جانے کے بعد آپ 8 رکعت نماز شب پڑھیں، 1 رکعت نماز 2 رکعت نماز شفع پڑھیں، 1 رکعت نماز وتر۔ آپ کی نماز وتر جو ہے وہ جسے کہیے ختم ہو اور صبح صادق جو ہے طلوع ہو جائے، یا 5 منٹ بعد میں طلوع ہو جائے اذان شروع، تو یہ بہترین وقت ہے نماز شب کا، نماز یعنی نماز صبح سے ملا دیں اس کو۔ جی بہترین وقت ہے۔ وہ اللہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ آدھی رات کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سو جانے کے بعد وہ ڈر رہا ہے کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا، یہ خوف ہو کہ رات میں جاگ نہیں پائیں گے، نہیں جا پائیں گے، تو وہ آدھی رات سے پہلے بھی سوتے وقت قربت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہترین وقت وہی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے ہے۔ جی سب سے اچھا وقت یہی ہے۔ جی بہتر ہے اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے۔ یہ طہور زیدی سلطان پور سے ہیں، اور آپ نے سلطان پور سے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ رشوت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ رشوت ہو یا سود ہو، اچھا، دونوں کے بارے میں حدیث ہے پیغمبر کی بھی اور ائمہ معصومین کی کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہاں تک کہ جو ہے وہ رشوت کے حوالے سے جو لوگ لکھ پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہاں گواہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ گنہگار ہیں۔ اچھا، سب کے سب گنہگار ہیں، اور رشوت لینا حرام ہے شریعت میں، لینا حرام ہے، دینا حرام ہے، ہر چیز سے۔ البتہ رشوت کا اطلاق کہاں ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے رشوت کا اطلاق اسی وقت ہے کہ عدالت میں جسے کہیے وہ قاضی کو اپنے فیور میں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کچھ جو ہے وہ مالی اس کی مدد کریں تاکہ وہ آپ کے فیور میں فیصلہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں رشوت۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں رشوت، یعنی جان بوجھ کے آپ اس سے یہ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ لوں مگر میرے حق، بھلے وہ آپ حق پہ ہوں یا ناحق ہوں، لیکن آپ اپنے فیور میں فیصلہ دینے کے لیے قاضی کو جو جسے کہ یہ آپ پیسہ دیں گے اس کو رشوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بعض وقت ہم اپنے کام نکالنے کے لیے کہ بھئی ہمارا کام کہیں اٹکا ہوا ہے اور ہمیں سوچا کہ ہمارا کام جو ہے جلدی ہو جائے، تھوڑا سا ہم نے پہلے پیسہ جو ہے اپنی مرضی سے دے دیا، تو نہیں، اس کو رشوت نہیں کہتے ہیں۔ رشوت عدلیہ میں، اور وہ بھی عدلیہ جو ہے وہ اسلامی عدلیہ ہو، قاضی اسلامی قاضی ہو، اور آپ اپنے فیور میں فیصلہ لینے کے لیے اس قاضی کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ جو ہے آفر کریں کہ ہم یہ کریں گے، یہ دے دیں گے پیسہ یا کوئی بھی چیز، تو اس کو رشوت کہا، وہ رشوت ہوگی۔ وہ اگر ہم اپنے کسی دوست کو کوئی کام ہونے کے لیے کچھ پیسہ دے دیں تو یہ رشوت نہیں، اس کو عام طور سے رشوت نہیں کہتے ہیں۔ رشوت نہیں کہتے، وہ یہ کہ اپنا کام نکالنا ہے۔ بعض وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو جلدی کام ہو جائے گا، لیکن ایک ہی جلدی ہے کہ جلدی کام ہو جائے تاکہ اور اس کے پیچھے جو اس پہ موقوف ہیں دوسرے اعمال، دوسرے کام وہ بھی ہو جائیں گے، تو اس لیے تھوڑا جلدی اور اس فائل کو ذرا آگے کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا جو ہے کسی مدد کر دی تو اس کو رشوت نہیں کہتے۔ یہ رشوت متعلق ہے عدلیہ سے۔ جی بہتر ہے اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ یہ مرزا شفیق فیض آباد سے ہیں، اور آپ نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں مر گیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے تو کیا اس کی اولاد پر واجب ہے حج کرنا اس کا؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر وہ مستطیع ہو گیا تھا اپنی زندگی میں، حج اس کے اوپر، وجوب حج اس کے اوپر آ گیا تھا، یعنی مستطیع تھا، پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی، سارے مقدمات بھی فراہم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہیں کیا حج۔ اب وہ لا علمی کی وجہ سے ہو یا کسی وجہ سے بھی ہو، اس نے حج نہیں کیا، لیکن وجوب اس کے اوپر آ گیا تھا ہر لحاظ سے، تو یقیناً جو ہے وہ
اس کے اوپر چونکہ وجوب آ گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو ان کی اولاد پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ حج ادا کرائیں. اللہ کی حدیث میں جو شخص آمدن حج ترک کرے اور بغیر حج کیے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے جبکہ وہ مستطیع تھا تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ اس کی موت جسے کہ یہ یہود و نصارہ کی موت ہے، یعنی وہ یہودیت پہ یا نصرانیت پہ اس دنیا سے جاتا ہے. لہذا ہر اولاد جو لائق ہے سمجھے اس پر واجب ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے جو ہے اس حج کو ادا کرائے کیسے بھی ہو. اگر پیسہ ہے تب بھی، تو اس کے ذریعے اگر فرض کیجئے مستطیع ہو چکا تھا بعد میں وہ غریب ہو گیا تو بہرحال وجوب تو آ ہی گیا تھا، تو اب بھی واجب ہے اولاد پر کہ اگر وہ مستطیع ہو جا رہے ہیں، اللہ ان کو پیسہ دے رہا ہے تو اپنے باپ کی طرف سے وہ حج ادا کروائیں. واجب ہے، حج کی ادائیگی واجب ہے اگر مستطیع ہو گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو اولاد پر واجب. اور اسی لیے جو میت ترکہ چھوڑ کے جاتی ہے اس میں ایک حصہ 1/3 صرف اسی لیے الگ کیا جاتا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، کسی بھی کا حق نہیں، نہ اولاد کا کسی کا بھی حق نہیں. 1/3 اسی لیے الگ کیا جاتا ہے کہ جو اس کے واجبات ہیں وہ سب اس پیسے سے اس طریقے سے ادا کیے جائیں گے. تو اگر اس نے چھوڑ دیا ہے پیسہ اتنا تو اس کے پیسے سے، بلکہ میراث تقسیم ہونے سے پہلے ہی جتنے اس کے واجبات ہیں ان کے اخراجات کو الگ کر لیا جائے گا، پھر جو بچے وہ میراث میں آپس میں تقسیم کریں. تو حج کی ادائیگی، نماز واجب اس نے اگر ترکی ہے تو اس کی ادائیگی، یہ سب واجب ہے اولاد پر. اگر پیسہ اس نے چھوڑا ہے تو اس کے پیسے سے سب واجب ادا کیے جائیں گے. اگر نہیں چھوڑا ہے تو اولاد خود اگر مستطیع ہو جائے اور صاحب حیثیت ہو جائے تو اپنے والد کی طرف سے جو ہے یہ واجبات ادا کرائے تاکہ برزخ میں جو عذاب ترک واجبات کی بنا پر ہو رہا ہے وہ عذاب اس سے اٹھا لیا جائے. یہ ہر نیک صالح اولاد کی جیسے کہ ذمہ داری ہے. یہاں پر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ تیجا تو اس کا اچھا سا کر دیتے ہیں، اگر کوئی مر جاتا ہے پیسہ چھوڑ کے گیا اس پہ واجب بھی تھا جو اس نے نہیں کیا وہ 40واں بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے وہ جو ہے اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. تو کیا ایسے میں آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیا یہ صحیح چیز ہے کہ اس کا حج رہ گیا؟ دیکھیے یہی ساری چیزیں جو معاشرے میں ہمارے یہاں جو غلط رائج ہو رہی ہیں. دیکھیے تیجا اور چہلم وغیرہ یہ سب ہم نے بنایا ہے، سمجھے، ورنہ ایصال ثواب آپ جب بھی چاہیں کریں ٹھیک ہے. آپ 3 دن کے بعد ایک بنا دیا ہے تاکہ اس بہانے سے جو ہے وہ اولادیں جو ہیں ورثہ جو ہیں وہ ایک مرحوم کو یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ معلومات جو ہے وہ میت تو اس دنیا سے مرنے والا مر گیا چلا گیا اور ورثہ جو ہیں جو اس کے بچے ہیں ان پر ایک بوجھ کہ تیجا بھی ہو تو دھوم سے ہو، جب تک جو ہے وہ 100-200 آدمی کو بلا کے کھانا نہ کھلایا جائے تو وہ تیجا نہیں کہا جائے گا. 40واں ہو تو اس میں 1000 آدمی ہوں، 500 آدمی ہوں، ایک شان و شوکت سے جو ہے یہ سب کیا جاتا ہے. یہ سب ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں. اصل اسلام میں کیا ایصال ثواب کرنا، اصل مقصد بھی سمجھے، مجلس کرا دیجیے، تبرک بانٹ دیجیے، نظر کرا دیجیے، کافی ٹھیک ہے. واجبات کی ادائیگی یہ اہم ہے جی، جیسے حج اس نے نہیں کیا تو آپ کروائیے، یہ اہم ہے. وہ جو 10 آدمی 100 آدمی 200 آدمی 500 آدمیوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں وہ اہم نہیں ہے. جی واجبات کی ادائیگی اہم ہے، بے شک، سمجھے. اور واجبات اگر ادا ہو جائیں گے تو مستحبات جو اس کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کا ثواب پہنچے گا، بے شک. اور اگر مستحبات کر لیے آپ نے 1000 آدمی کو کھانا بھی کھلا دیا، بہترین ذاکر بھی بلا دیا اور بہترین تبرک بھی بانٹ دیا، لیکن اس کے واجبات آپ ادا نہیں کریں تو یہ ثواب جو مستحب کا ہے یہ اس وقت تک وہاں نہیں پہنچے گا جب تک واجب ادا نہیں ہوگا. ضروری وہ چیز زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ضروری یہی ہے تمام ورثہ پر کہ مرنے والے کے جو واجبات ہیں جو حقوق ہیں وہ ادا کیجئے آپ. اس کے بعد اللہ نے اگر دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کریں، خوب شان سے کریں، خوب دھوم سے کریں، تیجا بھی کریں، چہلم بھی کریں، برسی بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ واجبات ادا نہ ہوں اور صرف دکھاوے کے لیے آپ جو ہے وہ تیجا اور چہلم شان سے کر رہے ہیں. یا بعض وقت تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اولادوں کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن مجبور بیچارے قرض لے کے کر رہے ہیں. قطعاً یہ چیزیں جائز نہیں اسلام میں. قرض لے کر تیجا اور چہلم اس انداز سے کرنا کہ 10 آدمی 100 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے اور یہ کریں وہ کریں، یہ اصل جائز نہیں ہے. آپ کے اندر جتنا آپ کی استطاعت ہے،
جس سے کہ یہ گنجائش ہے آپ اسی کے اندر پی جاؤ، سیوم اور چہلم یہ سب کریں، اس کے اندر کریں آپ، قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں کہ 100 آدمیوں کو کھلایا جائے، جتنا آپ سے فاتحہ کرا دیں، نظر کرا دیں، کافی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ چاہے جتنا دھوم سے سیوم و چہلم و تیجا اور 40واں کرائیں، لیکن پہلے اس کے واجبات کی ادائیگی بہت ضروری ہے، جو بھی واجب حقوق اس نے اپنے اوپر چھوڑے ہیں پہلے ان کو ادا کیا جائے، پھر یہ سارے رسم و رواج۔ بہتر ہے اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، مگر اس سے پہلے کیونکہ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا تو بریک کے لیے ابھی ہم رک رہے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے حسینی چینل، بریک کے بعد میں فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ بخشش کا شفا ہے حق وسیلہ، روشنی پہ بلا لو، سبدار بنا دو، اس ملک کو جگا دو، اے شاہ شریفاں اعجاز دکھا دو، مولا بخش کو صدا دو۔ جی ہاں ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم حاضر ہوئے پروگرام سوال آپ کے لے کر۔ اس پروگرام میں جو سوالات اور رہ گئے ہیں اس کو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال اور ہمارے پاس آ گیا ہے، محترمہ خوشمین زیدی گومتی نگر سے ہیں، اور آپ نے سوال بھیجا ہے کہ ہم ایک پرائیویٹ سنستھا میں کام کرتے ہیں جہاں پر سب مرد ہیں، تو حجاب کے کیا رولز ہیں؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے، حجاب کے حوالے سے۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری یہ بیچاری جو ہے خاتون جو ہیں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ شریعت کے احکام پر عمل کریں، اور بہت اچھی بات ہے میری عزیز بہن۔ دیکھیے ایسی جگہوں پر جہاں پر مرد بھی کام کر رہے ہیں اور آپ بھی کسی مجبوری سے کام کر رہی ہیں، تو اس کے لیے بہت ہی سمپل اور بہت سادہ حجاب کے رول ہیں کہ آپ اپنے بالوں کو چھپائیں، یعنی جتنا چہرہ آپ وضو میں دھوتی ہیں اور نماز کی حالت میں کھلا رہتا ہے آپ اتنا چہرہ کھول سکتی ہیں، بقیہ آپ اسکارف پورا باندھ لیں۔ اس کے علاوہ پورا آپ کا بدن جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ عام طور سے جو ایرانی پردے ہو، کوٹ اوور کوٹ وغیرہ اس طرح چلا ہے، وہ اگر پہننی تو ٹھیک ہے، یا لمبی وہ ردا جو چلی اس طرح سے جو ہے وہ ابا تو چھوڑیے، آفسوں میں ابا تو نہیں پہن سکتی ہیں، لیکن جدید قسم کے جو چلے ہیں پورا حصہ جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، وہ آپ پہن لیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھی مشکل ہے تو آپ کے جو بھی کپڑے ہوں وہ ڈھیلے ڈالے ہوں، اور آستینیں جو ہے وہ یہاں تک ہونا چاہیے، کلائیوں تک، تو کلائیوں تک آپ کے جو ہے وہ پورا جسم ڈھکا ہو، ہاتھ جو ہے وہ صرف کلائیوں تک کھلے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ پیروں میں اگر موزہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر موزہ نہیں ہے تو وہ جو ٹخنے ہیں وہاں تک کھول سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ موزہ ہو، عورت کے لیے تو اچھا ہے۔ تو اس طرح سے آپ پورا اپنا جسم جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے لباس کے ذریعے سے، یا اگر ٹائٹ لباس پہنی ہے تو اوپر جو ہے وہ ایک ردا ڈال لیجئے اور اسکارف پہن لیجئے،
اور اسکارف میں صرف جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے، بقیہ بال وغیرہ یہ سب آپ کے ڈھکے رہنا چاہیے. تو اتنا آپ اگر پردہ کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، گویا آپ نے جو شریعت کے حقوق پہ عمل کر لیا. اور اس طرح سے کام کرنے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ بھی آپ کے جو ہے وہ کلائیوں تک کھلے ہوئے ہیں، تو چہرہ مثلا اس میں کام کرنے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور حجاب بھی جو ہو جائے گا. بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ شان حیدر آبدی قلیل آباد سے ہیں اور آپ نے سوال بھیجا ہے کہ بچوں کو شروعاتی دینی تعلیم تو مل جاتی ہے مگر بعد میں انگریزی تعلیم کے لیے بچے اسکول جاتے ہیں تو وقت نہیں مل پاتا، تو دینی تعلیم کب سے شروع کریں؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. اچھا سوال ہے. آج کے اس ماحول میں اور جو حالات ہیں، ان حالات میں جو ہے وہ اولاد کی تربیت ایک بہت ہی جیسے کہ چیلنج بھرا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اسکولوں کا جو سسٹم ہے اور اس قدر جو ہے وہ بچے پر جو ہے وہ کورس لاد دیا جاتا ہے کہ مثلا صبح سے بچہ گیا اور 2 بجے تک 3 بجے تک وہی پڑھ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوچنگ یہ وہ، تو اس میں اس کو موقع ہی نہیں مل پاتا ہے کہ وہ عربی سیکھے، دین سیکھے، یہ ساری چیزیں سیکھے. یہاں پر جو ہے وہ شروع میں ہمیں جو ہے وہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے، 6 سال کا ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر کم سے کم جو ہے 11-12 سال تک اگر ہم توجہ دے دیں، دھیان دے دیں اس طرف، اور کسی قریبی مدرسے میں یا کسی استاد کو بلا کر گھر پہ اگر ہم اس ایج میں اور اس دوران 5 سال سے لے کر 11-12 سال تک اگر ہم اس کو جو ہے وہ عربی قرآن پڑھنا سکھا دیں، دینی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم اس کو سکھا دیں، نماز پڑھنا سکھا دیں، جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہم بتا دیں، اور نہ بتا دیں بلکہ اس پر بھی دھیان رکھیں کہ وہ اس پہ عمل پیرا ہو اور اس کو یاد رکھیں. تو اگر ہم اس ایج میں یہ ساری دینی باتیں اور مسائل اور نماز پڑھنا سکھا دیں، قرآن مجید کی تعلیم دے دیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد جب بڑے کلاسز میں جائے گا، اگر اس کو وقت نہیں مل رہا، اگر مل جائے تو تھوڑا بہت اپنی دینی تعلیم جاری رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے. لیکن اگر نہیں بھی مل رہا ہے ٹائم، تو یہ جو 5-6 سال کا دور ہے، 6 سال سے 12 سال 13 سال تک، 5 سال سے 13 سال تک، 14 سال تک، 15 سال تک، جب تک فرض کیجئے ہائی اسکول تک نہیں پہنچتا ہے، اس سے پہلے تک، اس سے پہلے تک، تو یہ جو دور ہوگا اور اس دور میں جو سیکھے گا تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی مفید اور مددگار. اس لیے کہ مولا کائنات کا یہ فرمان ہے، بلکہ یہ آپ کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر. بچپن میں جو انسان سکھا دیتا ہے وہ ایسے ہی جیسے پتھر پہ کچھ آپ جو ہے وہ نقش بناتے کہ کبھی مٹنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک جگہ میں ہم فرماتے ہیں کہ یہ جو بچوں کے دل ہوتے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ سفید پیپر کی طرح ہوتے ہیں، بالکل سادہ پیپر. ان پیپروں پہ جب جو چیز پہلے لکھی جاتی ہے اس کو اگر آپ بگاڑ بھی دیں تبھی اس کے نقش جو ہے وہ اس پہ رہتے ہیں، نشانات رہ جاتے ہیں، نشانات رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اگر ہم بچپن میں اور اس عمر میں اگر اپنے بچے کو ہم نے تعلیم صحیح دے دی، دین کی، شریعت کی، احکام کی، اس کو سکھا دیا، عربی سکھا دی، قرآن پڑھنا سکھا دیا، دینیات ہم نے جو ہے وہ اس کے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ سب ہم نے بتا دی عقائد کے بارے میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شرعی احکام ہیں، واجبات ہیں، ان کو سکھا دیا، اس پہ عمل پیرا کرا دیا، عمل پیرا ہو جائے، پریکٹیکل جو ہے وہ اس کو پابند بنا دیں. تو انشاءاللہ اگر موقع اس کو نہیں مل رہا ہے بعد میں تب بھی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ تعلیم اس کے لیے کافی ہوگی. تو تمام پیرنٹس اور تمام والدین سے میری گزارش یہی ہے کہ بچپن میں 5 سال سے لے کر اور 12-13 سال تک آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دینی معلومات فراہم کیجئے، قرآن مجید کی تعلیم دیجئے، تاکہ یہ جو بچپن کی تعلیم ہے انشاءاللہ اس کے ہمیشہ کام آئے گی. پھر بعد میں اگر وہ نہیں بھی پڑھ سکتا ہے
تب بھی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے، کسی بھی ماحول میں رہے گا انشاءاللہ جو ہے وہ دین پر عمل کرتا رہے گا. یہ چیزیں ضروری ہیں. جی بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب شرف ولی جلال پور سے ہیں اور آپ نے جلال پور سے سوال ہمیں بھیجا ہے کہ مولانا صاحب ہم کو بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، اطمینان قلب کیسے حاصل ہو کہ میں نے جو اب تک کیا ہے جو عبادتیں وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ رہی ہیں. دیکھیے ایک بہت ہی سادہ سا طریقہ امام نے بتایا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری محبت کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے، جی ہاں، تو تم یہ دیکھو تو تمہارے دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں اس کی محبت ہے تو یقیناً اس کے دل میں تمہاری محبت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، آپ دیکھیں آپ اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں آپ کا قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، آپ کا مناجات اور دعائیں پڑھنے میں دل لگتا ہے، آپ کا نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے. اگر آپ کا نماز پڑھنے میں ایک انسان نماز پڑھ تو رہا لیکن اتاولے انداز میں اچاٹ دل سے، دعائیں پڑھ تو رہا لیکن اچاٹ دل سے، کوئی توجہ نہیں، کوئی شوق نہیں ہے. ہاں لیکن ایک شخص ہے دعائیں پڑھتا ہے شوق سے، اچاٹ دل سے نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ باقاعدہ. تو اگر آپ کا دل متوجہ ہے عبادتوں کی طرف، دعاؤں کی طرف، آپ ان سب چیزوں میں واقعاً جو ہے وہ اپنے کو مشغول پاتے ہیں اور اس میں آپ کو لذت مل رہی ہے. دیکھیے عبادتوں میں ایک لذت ہے، ایک مادی لذت ہوتی ہے، ایک معنوی لذت ہوتی ہے. بے شک معنوی لذت. مادی لذت آپ کھانے کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، اس میں ایک مادی لذت ہوتی ہے، بہت سی اور سی چیزیں. معنوی لذت ایک جگہ جو ہے دعا میں جو ہے وہ چوتھے امام فرماتے کہ معبود تو عبادتوں کی جو لذت ہے اس لذت کو مجھ سے سلب نہ کرنا. عبادتوں میں، اللہ کی عبادتوں میں ایک لذت، ایک انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے. تو اگر یہ لذت باقی ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند عالم کے ہاں آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن اگر وہ لذت جو معنوی ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہے، دعائیں پڑھ رہے ہیں اچاٹ دل سے پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہاں نہ مانا اس کے سمجھ رہے ہیں، مطلب ایک فارمیلٹی بطور پر پڑھ رہے ہیں کے طور پر، قرآن مجید بھی ہے تو فارمیلٹی کے طور پر، اگر یہ ساری چیزیں، نماز بھی ہے تو فارمیلٹی کے طور پر بس جلدی پڑھ دے رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہیں. اس چیز کا تو آپ کو اگر یہ پہچاننا ہے کہ عبادتیں قبول ہیں یا نہیں، اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو آپ خود اپنے قلب، اپنے دل کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ آپ کا دل، آپ کا قلب ایسے موقعوں پر اس کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے. جیسا محسوس ہوگا ویسے گویا آپ کی عبادتوں کا اثر مرتب ہو رہا ہے. اگر لذت مل رہی ہے، دل سے خلوص سے سارے کام ہو رہے ہیں اور بڑا شوق ہوتا ہے اور روح کو ایک سکون مل رہا ہے، بے شک اس کا مطلب ہے آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، اس کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے، اللہ آپ سے خوش ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہاں پر غور و فکر کا محل ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہم اس پہ جو غور و فکر کریں اور اپنے کو جو ہے وہ اس طرح متوجہ کریں. جی بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ امینہ شیخ اکبری گیٹ سے ہیں اور آپ نے سوال بھیجا اکبری گیٹ سے ہمیں کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے نہ ہونے سے ہمارے شوہر اور سسرال والے بہت پریشان کرتے ہیں. آخر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر اولاد نہیں ہوئی تو اللہ کے ہاتھ میں، ظاہر سی بات ہے، اس میں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں میری بہن امینہ شیخ، یقیناً جو ہے وہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، خداوند عالم کی مرضی ہے، وہ دینے والا ہے اور اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، یا اگر میری بات کو وہ سن رہے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں کہ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے. بے شک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ جسے کہ یہ جو ہے اس کو وجود میں لے آئے. اللہ جب چاہے گا، اس کی مصلحت جب بھی ہوگی وہ اولاد دے گا. ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں، کہیں 5 سال کے بعد جو ولادت ہو رہی، کبھی 7 سال کے بعد ولادت. ابھی میرا ایک پھوپھی زاد بھائی ہے، اس کے یہاں 11 سال بعد ولادت، جبکہ ڈاکٹروں نے سب نے مایوس کر دیا تھا کہ یہ خرابی وہ خرابی اور ولادت نہیں ہو سکتی ہے کبھی یہ. لیکن اللہ نے 11 سال بعد اس کو ولادت دی، اس کے یہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ہوں، میرے یہاں بھی 5 سال پر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، 5 سال پہ ولادت ہوئی. تو یہ ان سب چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہ چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے. ہاں ظاہری اعتبار سے
جو طبی امداد ہے، جو ڈاکٹری جو ہے وہ ذرائع ہیں، وہ آپ انجام کو دینا چاہیے۔ انجام دیں، ڈاکٹروں کے جائیں، اس کو دکھلائیں، بھی آپ بھی اپنے کو دکھلائیں، اپنا چیک اپ کرائیں، شوہر بھی اپنا چیک اپ کرائے۔ اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کمی ہے ڈاکٹری اعتبار سے، تو وہ دوا علاج سے اس کا جو ہے ٹھیک وہ ہو جائے ازالہ گا، ہو جائے گا، وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کمی کسی میں نہیں ہے تو اس بات کو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ میرے بہن، آپ اور آپ کے خاندان والے، آپ کے سسرال والے، آپ کے شوہر، سب کو خداوند عالم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، دعا کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہو سکتا ہے خدا عالم یہ چاہتا ہو کہ یہ بندہ میرے سامنے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، گڑ گڑائے، تب میں اس کو اولاد دوں گا، تب میں اس کو بچہ دوں گا۔ تو آپ اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ سے التجا کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے میں بعض وقت جو ہے بعض دعا تعویذ کرنے والے جو بہکاتے ہیں لوگوں کو، قطعاً آپ ان سب چیزوں کی طرف نہ جائیں، آپ دعا تعویذ کی طرف سب نہ جائیں، بلکہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ خداوند عالم جو ہے وہ جسے کہیے جو ہے وہ دینے والا ہے، موتی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو جب جس وقت جو مسئلہ سمجھتا ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ ہمارے سامنے بہت سے ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں 20 سال کے بعد جو ہے ولادتیں ہوئی بچوں، بے شک مسئلہ پروردگار، شادی کے 20 سال بعد ولادت ہوئی ہے۔ تو اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ قطعاً مایوس نہ ہو، اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں اور اپنے سسرالوں کو بھی سمجھائیں، اور ان سے بھی یہی میری گزارش ہے کہ قطعاً اس مسئلے میں آپ جو ہے وہ اس پہ کسی طرح کا ظلم یا کسی طرح کی ایسی بات جو اس کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہی ہو، قطعاً ایسی کوئی بات نہ کریں۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اولاد دینا، اولاد لینا، زندگی موت، یہ سب خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارے امور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ خداوند عالم آپ کو اولاد دے گا۔ البتہ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اور مددگار ثابت ہو جائے گی۔ یہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 38 ہے، اور جو جناب زکریا کے حوالے سے ہے کہ آپ نے جو ہے یہ آیت پڑھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، 38 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا آپ روز نماز صبح کے بعد 7 بار یا 5 بار درود پڑھیں، اور آخر میں جب تسبیح ختم ہو جائے تو درود پڑھیں، اور بیچ میں 121 مرتبہ 121 مرتبہ اس آیت کی آپ تلاوت کریں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ 121 بار یہ آیت پڑھیں، اول اور آخر محمد و آل محمد پر درود بھیجیں انشاءاللہ، اور دعا کریں انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو جلد سے جلد جو ہے اولاد نرینہ سے جو ہے وہ جسے کہ یہ جو ہے وہ اولاد نرینہ آپ کو عطا کریں گے۔ اور یہ عمل جو ہے مجرب ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے بتایا اور ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ تو قطعاً مایوس نہ ہوئیے، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں آپ، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، خداوند عالم جو ہے دینے والا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی مصلحت نہیں ہے تو میں نے یہاں تک حدیث میں پڑھا ہے کہ جن پیرنٹس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، خداوند عالم آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے بچوں کا، سبحان اللہ، سمجھے، اور ان کو جو ہے اس کا اجر آخرت میں بہت زیادہ ملتا ہے، سمجھے۔ تو اس سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مصلحت پہ یہ بات چھوڑ دیں، اور ہماری بھی دعا ہے۔ اور آپ یہ میں نے جو آپ کو آیت بتائی ہے سورہ آل عمران 38 نمبر 38 نمبر آیت ہے، آپ اس کی تلاوت کریں 121 مرتبہ اول اور آخر درود کے ساتھ، انشاءاللہ خداوند عالم جلد سے جلد جو ہے وہ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ البتہ اگر ڈاکٹری مدد ہو تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ لیجئے، ڈاکٹر کو دکھلائیے، کسی لیڈی ڈاکٹر کو، اور اگر کسی طرح کی ظاہری اعتبار سے کمی ہے تو وہ اس طرح سے پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ خدا عالم جو ہے آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ ایک بار پھر سے ہمارا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 9336710071۔ اس نمبر پر ہمیں سوالات آپ ارسال کریں، انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ، جو پروگرام سوال آپ کے میں سے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان النقوی کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ہماری پھر سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔